میرے عزیزو، یہ وقت تو وہ چل رہا ہے جہاں لوگ اپنا سفر کینسل کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ ارے اتنا ہلہ کر دیا، 22 جنوری 22 جنوری 22 جنوری، ایسا لگ رہا ہے 15 اگست ہونے والا ہے۔ اور مہدی ٹولے والوں نے رات کے 12 کے بعد اتنے دیپ 20 جنوری کو ہی جلا دیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ تمہاری یہ تصویر تو اب جائے گی جی، لیکن خوف نہیں ہے۔ تم جس کے نام پر دیا جلا رہے ہو، یہاں غلاموں نے پہلے سے جلا کے بتایا ہے کہ نبی کے نام پر کل بھی چراغ جلتا تھا، آج بھی جلتا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اور اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ تو موبائل کا ٹارچ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے جلا ہے، رب تبارک و تعالی اگر حجابات ہٹا دے، ہر ایک کے سینے سے وہ روشنی چمکتی بھی نظر آئے۔ کیا بات، بے شک بے اس شک لیے بے کہ شک۔ ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے وفادار ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو عشق تمہارے پاس ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، بے شک بے شک بے بہت شک۔ کم ملتی ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک کے نام پر مر مٹنے والی قوم ہم نے یہاں پر دیکھی ہے۔ گنہگار تو ہیں لیکن نبی کے غدار نہیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ بس بات اتنی ہے، میں جلسوں میں کم جانا چاہتا ہوں، اور جیسے کہ منظر صاحب بتا رہے ہیں مصروفیات، میری مصروفیات اس کے علاوہ کیا ہے کہ نبی کے دربار کی، ان کے چوکھٹ کی نوکری کروں، بے شک اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں۔ لیکن تقریریں ہماری وہاں سے یہاں تک پہنچی جاتی ہیں۔ میں آتا اس لیے ہوں جلسوں میں کہ ہمارے بزرگوں نے مجھے تنبیہ کیا، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ نے، کہ تمہارے جانے سے ہو سکتا ہے جوانوں کے اندر ایک جوش آ جائے، کیا بات، بے شک اور جذبہ بیدار۔ بے شک۔ تو ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں ٹھنڈا ہونے نہ پائے۔ واہ واہ واہ۔ اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے باہر کا ٹیمپریچر تو 10 ڈگری بتا رہا ہے، اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جلسے کے اندر کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہاں کسی کو ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے، بالکل نہیں۔ اور کیسے لگے گی دل کے اندر جو عشق رسول کی گرمی موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ اور عاشق رسول کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بس میرا میسج یہی ہے۔ اور ہم جیسے بھی ہو جواب دینے کے لیے زبان کھلی رہنی کیا چاہیے۔ بات، واہ واہ۔ ابھی آپ کے سامنے اسد صاحب نے جو نعتیہ اشعار گنگنائے ہیں، میرے عزیزو یہ صرف نعت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو گنگناتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ ایک ایک مصرع جو ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، بے شک اور نوجوانوں کے دلوں کے لیے ابھارنے کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور میں تو چھوٹا ہوں، ان سے بہت چھوٹا ہوں، التجا بھی کروں گا کہ آج سے یہ طے کر لیں کہ اب ہماری زبان دفاع رسول کے لیے ہی کھلے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، سنو۔ اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات بڑے سخت ہیں، کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے۔ ان سے کہو ہماری ماؤں نے ہمارے گود میں ان کے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور سنو، جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے۔ توجہ، جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے، حالات جواب دیں گے، تم کائے کے لیے ہو یہاں پہ؟ کیا بات، تم کس لیے ہو؟ بالکل صحیح بات۔ اسلام کے نام پر روٹیاں کھانا ہے، حلوہ پراٹھے کھانے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو گھر میں بیٹھے رہو گے، اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے یا بد دعائیں کریں گے؟ ارے یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، صحیح صحیح صحیح۔ زنانہ دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ بے شک۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے،
کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں نا، تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگ جائیں، اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگ گیا ادھر سے، اور پھر اعلان نعرہ کیا لگ رہا تھا، سنو، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلود، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جواب دو اس کا، کیا بات، جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، جب اولو حبل اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے۔ ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے، ہاں عزت والے کو کہتے تھے، ہمارے پاس عزت والا خدا ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ پھر ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے، یاد رکھو جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک، اے بچوں تم بھی جواب دیتے رہو انشاءاللہ۔ ہاں پھر ادھر سے ہوا، ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے، ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، کیا بات، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے، سبحان اللہ، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہے، ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں، کوئی برابری نہیں ہے۔ یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزوں تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں، ہم اس کے متعلق نہ کہیں۔ میرے عزیزوں اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے، تو یہ جرم ہم بار بار کرتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ۔ عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو، مگر یہ، ہاں مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا مجمع ہے، ان کا مولوی ہے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا، اس سے مراد کیا ہے؟
تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سیدھے اسٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور 2 تماچے زناٹے دار مارے۔ مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات سب پکڑو دھکڑو سب گھیر لیے، صدیق اکبر کو ہر طرح سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب سنو میرے عزیز، ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے۔ اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا، جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے۔ سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا گڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا۔ آج یہ حالات پیدا کیے جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اترا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلا کے کائنات نے فرمایا۔ سچ پر قائم رہو گے اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے۔ تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے، ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ میرے عزیزو۔ آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو۔ اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے۔